دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ وہ گنگناتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ مایا برتن دھو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کانوں میں گنگنانے لگا۔ مایا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اندر آ جائے گا۔ آتا ہے آنے دو، میں اس وقت اپنی ہونے والی بیوی کے پاس کھڑا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لگتا ہے کہ آپ دادی جان کی ڈانٹ بھول گئے ہیں، مایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ اپنے کالر کھڑے کر کے فخر سے کہنے لگا، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور یہ بات مایا بیگم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دادی کی آواز سن کر وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور فریج کھول لیا۔ یہ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی، مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دادی جان باہر جا رہی ہیں، وہ کچن میں نہیں آئیں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے میرا مذاق کیوں بنایا؟ وہ اس لیے بنایا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اور آپ دادی کی آواز سن کر ہی یوں کھڑے ہو گئے جیسے آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، یار اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تمہیں پتا ہے کہ کبھی کبھار دادی جان بہت غصے میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس عمر میں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ اب تو میں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ آپ کور بھی بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ دیکھو یار اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتوں میں مصروف تھے جب نور کچن کے اندر داخل ہوئی۔ دراصل تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سارم کی آواز سن چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور اب اس کا ایک دیدار کرنے کے لیے وہ اندر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر مایا مسکراتے ہوئے بولی، یار نور جلدی سے یہ برتن تو دھو لو، مجھے سارم کے ساتھ ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ بہن کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور غصے سے کہنے لگی، میں کوئی نوکر لگی ہوئی ہوں جو یہ برتن دھوں گی؟ مجھے اپنے بھی بہت سے کام ہیں جو میں نے نہیں بٹانے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سارم بول پڑا، یہ بھی اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے بلکہ اس گھر کی فرد ہے۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا اور اب وہی غصہ وہ ان دونوں پر ہی اتار رہی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں کچھ زیادہ ہی تمہاری زبان چلنے لگی ہے۔ چھوٹی ہو تو چھوٹی بن کر رہو، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر تایا جان کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتا چلا تو تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ مجھے کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، میرے دل میں جو آئے گا میں وہی کروں گی۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بے شک اس گھر سے چلا جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مایا اپنے ماتھے کو پریشانی سے مسلنے لگی۔ جب وہ بولی تو اس کی بات میں تشویش تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اچانک اس لڑکی کو کیا ہو گیا۔ پہلے تو یہ بہت اچھی تھی، اب پتہ نہیں کیوں اسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ کل بھی یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے اسے میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے۔ تو تم اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھو، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ میری ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لو، اور زیادہ تمہیں اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، تم ہم دونوں کے بارے میں سوچو۔ میں تو اس دن کے لیے بے چین ہوں جس دن تم میری دلہن بنو گی، میرے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگاؤ گی۔ اس کی باتیں سن کر وہ شرما گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی بہت زیادہ بے چین ہوں، انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا۔ دونوں نے ہی اس بات پر انشاءاللہ کہا تھا اور تیزی سے گھر سے باہر نکلے تھے۔ نور اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑی ان دونوں کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی بہن بہت زہر لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اللہ کرے تم مر جاؤ تاکہ وہ انسان مجھے مل جائے۔ اس کے بعد وہ خود اپنی اس بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کا برا نہیں سوچ سکتی تھی،
لیکن اب کی بار سوال محبت کا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص اس سے 9 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کی بہن کا شوہر ہے اور بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے نور کو لگ رہا تھا کہ اس کی موت کے دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ اس کی بے چینی اور تکلیف تھی کہ بڑھتے ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس کی ماں اس سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی کہ آخر ہو کیا گیا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کس غم نے تمہیں یوں تباہ کر دیا ہے؟ مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ بتاتی بھی تو کیسے، کیونکہ گھر میں ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا، سب لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے۔ اس کی بہن اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سارے اسے لے کر ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ مایا مختلف چیزوں کو خوشی سے دیکھنے لگی۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی کم شاپنگ کرنے کے لیے آتی تھی۔ ابھی وہ ایک دکان کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ مایا کہنے لگی، مجھے چیزیں لینے کا آئیڈیا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی خود سے کسی شادی کے لیے شاپنگ کی ہے۔ میرے لیے یا تو امی ڈریس لے کر آ جاتی تھی یا آپ، چلو کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں خود شاپنگ کروانا سکھاتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ تمہیں ان سب چیزوں میں کیا پسند آ رہا ہے؟ وہاں پر 3 ڈریسز لگے ہوئے تھے۔ مایا ان تینوں کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ مجھے تو یہ تینوں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اسی وقت سارے میں سیلز مین کو بلایا اور وہ تینوں اسے پیک کرنے کے لیے کہا۔ مایا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ بے اختیار کہہ اٹھی، یہ بہت مہنگے ہیں، یہ تینوں نہ خریدو۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو، تمہیں جو پسند آ رہا ہے تم بس لیتی جاؤ، باقی کے سارے معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو۔ سارم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر اس کے بعد وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی گئی وہ اسے دلاتا چلا گیا۔ آج وہ بہت زیادہ پرجوش تھے اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ سریا بیگم نے بے ساختہ اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا اور اس کی نظر بھی اتاری۔ وہ ان کی سب سے اچھی اور لاڈلی بہو بننے والی تھی۔ وہ اس حویلی میں سب کی ہی فیوریٹ تھی کیونکہ وہ بہت معصوم تھی اور سلجھی ہوئی تھی، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجال ہے جو کبھی اس نے کسی سے بدتمیزی کی ہو یا کسی کے کام میں مداخلت کی ہو۔ وہ اپنی ماں کی سب سے اچھی بیٹی تھی۔ جہاں تک نور کا سوال تھا تو وہ اس سے تقریباً 5 سال چھوٹی تھی، لیکن حد سے زیادہ بدتمیز تھی، اپنی منمانی کرنے والی تھی، کبھی بھی کسی کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، جو دل میں آتا وہی کرتی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے گھر کے سبھی افراد بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، یہاں تک کہ اس کے بابا نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری اس طرح سی حرکتیں رہیں تو میں بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گا۔ اور شادی کی بات سن کر وہ ہمیشہ سے تڑپ اٹھتی اور غصے سے کہتی تھی، شادی تو میں صرف اور صرف ایک انسان سے ہی کروں گی اور وہ بھی اپنی پسند کے۔ ایک دن اس نے یہ بات بلا جھجک اپنے باپ کے سامنے بول دی۔ وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ لی تھی اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد یہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آ جائے گا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں قید کر کے رکھ لیں۔ انہوں نے اپنی بیگم کو بھی اسی وجہ سے سمجھا دیا تھا کہ اب اس پر نظر رکھنا اور خبردار جو تم نے اسے کہیں بھی اکیلے آنے جانے کی اجازت دی۔ مجھے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی نیت کہیں اور ہی خراب ہوئی ہے اور وہ جگہ اس کا اپنا گھر ہی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اب یہ سب کچھ برداشت کرنا نور کی ہمت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنی بہن کو راستے سے ہٹا کر شادی کر لے، لیکن یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا تھا کہ اس کی بہن ہی راستے سے ہٹ جائے، اور اب وہ اپنی بہن کی جان لینے سے رہی۔ مگر کبھی کبھار جب اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا تب وہ اس بارے میں بھی سوچنے سے پرہیز نہیں کرتی تھی
اور اپنے دل کا بوجھ اسی طرح سے ہلکا کر لیتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اس نے اس دشمن جاں کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ اس وقت نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، سارم، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت موبائل میں مصروف تھا، اسی لیے بے دھیانی سے بولا، ہاں کرو، میں سن رہا ہوں۔ یہ سب نور سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے سارم کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور غصے سے کہنے لگی کہ یہاں میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ پہلے تو وہ اس کی جرت دیکھ کر حیران ہوا اور پھر غصے سے کہنے لگا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں تمہاری اس بدتمیزی کی تایا جان کیا سزا دیں گے؟ اس کی بات سن کر وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی، پہلے بھی سمجھایا تھا، تایا جان کا ڈراوا مجھے نہ دیا کریں۔ آپ لوگ ان سے خوفزدہ ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، بلکہ میں تو ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ انہوں نے تو مجھے اس گھر میں قید کر کے رکھ لیا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ دراصل تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اکیلے گھر سے باہر بھیجیں۔ سارم کی بات سن کر وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہا، کیونکہ تمہاری کالج کی صورتحال تو میرے سامنے تھی۔ تم کلاس بنک کر کے کہاں پر نکل جاتی تھی، اس کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا، اور نہ ہی میں نے گھر میں کسی کو بتایا، ورنہ اس کے بعد تمہاری عزت تو 2 کوڑی کی رہ جاتی۔ اس کی بات سن کر نور کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس شخص کو اس بارے میں پتا چل جائے گا۔ ہاں، وہ کلاس ضرور بنک کرتی تھی، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی کسی لڑکے کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ بس اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اپنی آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر سارم جس لہجے میں اور جس انداز میں بات کر رہا تھا، یہ نور کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ آپ میرے بارے میں اگر کچھ ایسا ویسا سوچ رہے ہیں تو پلیز ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بات کا یقین کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سارم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ راستے سے ہٹو، تم نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ اب میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جو بھی ہے جا کر دادی جان کو بتا دو، میں ان سے بعد میں پوچھ لوں گا۔ وہ دوبارہ سے اندر بڑھنے لگا تھا تو نور